ہم سب نے اپنی روزمرہ زندگی میں ریجیکشن یا نفرت کا تجربہ کیا ہوگا. یہ جو رد کیے جانے کا تجربہ ہے، نفرت کیے جانے کا تجربہ ہے، ہم سب اس سے دوچار ہوتے ہیں. اور میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ 3 مختلف ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم اس نفرت کا اور اس رد کیے جانے کا تجربہ کرتے ہیں. وہ 3 جگہ کہاں پر ہے جہاں پر ہم نفرت اور رد کیے جانے کے تجربے سے گزرتے ہیں؟ سب سے پہلا تجربہ جو ہمیں رد کیے جانے کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سے، کبھی کبھار جیون ساتھی سے، بہن بھائیوں سے ہمیں نفرت کا، رد کیے جانے کا تجربہ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ جو میں سمجھتا ہوں جہاں پر ہم رد کیے جاتے ہیں، ہمارا ورک پلیس ہے، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں. ہم اپنے کولیگ کی طرف سے جو ہے رد کیے جاتے ہیں. شاید ہمارے کریڈنشل، ہماری اسناد، ہماری صلاحیتیں جو ہے وہ دیگر لوگوں سے اچھی ہوتی ہیں یا ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہمیں رد کر دیا جاتا ہے یا ہم سے نفرت کی جاتی ہے. گھر میں، اور دوسری جگہ جو ورک پلیس ہے، ہماری نوکری کی جگہ ہے، ہم وہاں پر بھی اس نفرت کیے جانے کے تجربے سے دوچار ہوتے ہیں. اور تیسری جگہ جہاں پر ہم اس نفرت کا، رد کیے جانے کا تجربہ کرتے ہیں وہ سوسائٹی ہے. گھر میں اپنے فیملی ممبرز کی طرف سے نفرت اور رد کیے جانے کے تجربے سے گزرتے ہیں. کام کی جگہ پر ورک پلیس، اور تیسری جگہ سوسائٹی ہے. یہاں پر جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، لیا نامی ایک عورت ہے جس سے نفرت کی جا رہی ہے، اور اسے اپنے گھر کے اندر سے، اپنے اسپاؤس کی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے ریجیکشن کا سامنا ہے، ہیٹریڈ کا سامنا ہے. زیادہ تر جو انگریزی تراجم ہیں they don't translate it hatred یا hated کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے، unlove کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دراصل کیا وجہ تھی؟ یعقوب جو تھا وہ راخل سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ اس کی محبوبہ بیوی تھی، اس کی دل پسند بیوی تھی. اور جب میں محبوبہ بیوی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میں استثناء کی کتاب کے مطابق یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تاہم وہ لیا سے پیار نہیں کرتا تھا، اور اس کا جو پیار نہ کرنا ہے بائبل مقدس اسے نفرت سے عبارت کرتی ہے. اور خداوند کا خادم جان کیلون کہتا ہے کہ جیکب extravagant love for Rachel was corrected by God. یعقوب کی جو بے پناہ محبت ہے راخل کے لیے، خدا کو اس کی اصلاح کرنا پڑی، اس کی تصحیح کرنا پڑی. اور کیسے خداوند نے اس کی تصحیح کی؟ God honored لیا. خداوند نے لیا کی عزت میں اضافہ کیا کیونکہ اس سے نفرت کی گئی. میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی صبح، جس طرح لیا کو اپنے گھر میں نفرت کا سامنا ہو رہا ہے، بہت دفعہ ہمیں بھی اپنے گھر میں نفرت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. حنا کو بھی اپنی سوتن کی طرف سے نفرت کا سامنا ہوا اپنے بھانج پن کی وجہ سے. بعض اوقات اگر آپ فزیکلی ڈسیبل ہیں تو شاید دوسرے بچوں کو آپ پر ترجیح دی جائے،
اور آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا آپ کے کم ذہین ہونے کی وجہ سے آپ کو رد کیا جائے. ایسے تجربات سے ہم سب گزرتے ہیں. ایسی سچویشن میں جب کام کی جگہ پر, گھر میں یا سوسائٹی میں ہمیں نفرت کا سامنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ What was Leah's response in face of this hatred, rejection? She opened her heart in front of God. اس نے خدا کے سامنے اپنے دل کو کھولا. آج کی صبح جو پہلا خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جب آپ کسی نفرت کے تجربے سے گزرتے ہیں, آپ کسی کی طرف سے رد کیے جاتے ہیں, اگر آپ ایماندار ہیں, the very first response you can adopt, you should go to God. آپ کو خدا کے سامنے جانے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی اس کیفیت کو, اپنے اس دکھ کو خداوند کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیکسٹ کہتا ہے, یہ متن کہتا ہے کہ جب اس سے نفرت کی گئی تو اس نے اپنا دل خداوند کے سامنے کھولا. اس لیے آج کی صبح پہلا خیال, جب آپ سے نفرت کی جائے, جب آپ کو رد کیا جائے معاشرے میں, آپ یہاں پہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, آپ معاشرے میں جائیں گی, آپ غیر اقوام کے درمیان خدمت کریں گی, دیگر ہاسٹل کی بچیاں بھی بیٹھی ہیں, کل وہ بھی بڑی ہوں گی, ان کو سوسائٹی میں موو کرنا پڑے گا, اور وہاں پر وہ جب ریجیکشن کا سامنا کریں گی, نفرت کا سامنا کریں گی, اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے دل کو خداوند کے سامنے کھولنا ہے. آئیے دیکھیے کہ جب اس نے خداوند کے سامنے اپنا دل کھولا تو پھر خدا کیا کرتا ہے. اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا. جب خداوند نے دیکھا, خداوند نے کیسے دیکھا؟ خداوند کے سامنے لیا نے اپنا دل کھولا, تب خداوند نے اس کو دیکھا. جب تک ہم اپنا دل خداوند کے سامنے نہیں کھولتے, اپنے لبوں کو خداوند کے سامنے نہیں کھولتے, اپنے آنسو خداوند کے حضور نہیں بہاتے, خداوند کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خداوند دیکھتا نہیں ہے, اس کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے کان مقدسوں کی دعا پر لگے. جو ہی لیا نے اپنے دل کو خداوند کے سامنے کھولا, خداوند نے دیکھا اور اس کے رحم کو کھولا. اور دیکھیے اب رسپانس کیا ہے خدا کا. نفرت کا رد عمل لیا کی طرف سے کیا ہے؟ خدا کے سامنے اپنا دکھ کھولنا. اور پھر خدا جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے, خدا اپنی سرگرمی دکھاتا ہے, اور خدا لیا کے رحم کو کھولتا ہے, اور خداوند اسے بیٹا عطا کرتا ہے, اور وہ اس کا نام روبن رکھتی ہے. اور اس نے کہا خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا, خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا. روبن کے نام کا مطلب ہے دیکھو بیٹا, لک اے سن. روبن کے نام کا مطلب ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا. پہلا بیٹا, دوسرا بیٹا, پھر وہ حاملہ ہوئی, 33ویں آیت, بیٹا ہوا. اس نے کہا خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی, اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا, سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا. دوسرا بیٹا, شمعون کے نام کا مطلب ہے خدا نے سنا. سیموئیل کے نام کا بھی مطلب یہی ہے, اور شمعون کے نام کا مطلب بھی یہ ہے کہ خداوند نے سنا. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خداوند کو بتایا اور خداوند نے سنا, اس لیے اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ شمعون. بات یہاں تک نہیں رہتی.
खुदावंद उसे एक और बेटे की बरकत से मालामाल करता है और वो उसका नाम लावी रखती है। चलते चले जाते हैं, चौथा बेटा होता है और वो उसका नाम यहूदा रखती है। उससे नफरत की गई है। नफरत के बाद उसने खुदावंद के सामने अपना दिल खोला है। और जब खुदा किसी ऐसे शख्स पर जिससे नफरत की जाती है, जिसको रद्द किया जाता है, अगर वो खुदा के हुजूर अपना रोना रोता है और खुदा उस पर नजर करता है, खुदा उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। कितनी हराम कुन बात है। रूबन है, उसके आंगन में शमऊन है, लावी है, यहूदा है, बावजूद कि याकूब का दिल राखल पर है। वो अभी तक उस की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और खुदावंद का एक खादम कहता है, ऐसा लगता है कि 4 बच्चों की पैदाइश के बावजूद याकूब की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। एक स्कॉलर कहता है कि जेकब डिडंट नेम देम, these all sons receive their name from their beloved mom. वो माँ की तरफ से ये नाम लेते हैं, माँ उनके नाम रखती है। यानी शायद वो खेमे में रहती है, खाने के लिए उसको रोटी मुहैया करता है, कपड़े मुहैया करता है, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं है। उसके बतन से 4 बेटे भी पैदा हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसको मोहब्बत नहीं है। सिलसिला थमा नहीं है बरकतों का। आइए जरा 30वें बाब की 17वीं आयत को देखें। यहां पे लिखा है, और 4 बच्चों के बाद उसकी औलाद होने में तवक्कुफ हुआ। लेकिन दिस डिडंट स्टॉप, बरकतों का सिलसिला जारी है। और खुदा ने लिया की सुनी। 30वां बाब 17वीं आयत, और वो हामला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा पैदा हुआ। 5वां बेटा पैदा हुआ। तब लिया ने कहा, खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, और उसने इसका नाम आशकार रखा। 5 बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि लिया ने अपना दिल खुदावंद के सामने खोला। आगे बढ़ेंगे। और लिया फिर हामला हुई और याकूब से उसका 6ठा बेटा पैदा हुआ। तब लिया ने कहा, खुदा ने अच्छा मेहर मुझे बख्शा। God gave me a beautiful gift. खुदा ने मुझे अच्छा मेहर बख्शा, और उसने उसका नाम ज़बूलून रखा। आशकार और ज़बूलून, कितने बच्चे हो गए जी? 6 हो गए। अभी एक बाकी है, एक बेटी भी है। दीना was also the daughter of Leah. 12 बेटे हैं याकूब के, एक बेटी है, और किसके बतन से पैदा हुई? वो लिया के बतन से पैदा हुई। 6 बेटे, एक बेटी। और इसका जिक्र जो है वो 34वें बाब की पहली आयत में आपको मिल सकता है। पैदाइश की किताब के 34वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उससे पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। वो भी उसके बतन से पैदा हुई थी। क्या सीख सकते हैं इस कहानी से? आज पहला ख्याल जो मैं एप्लीकेशन के तौर पर रखना चाहता हूं, जब कभी भी आप रद्द किए जाते हैं, जब कभी भी आप नफरत का तजर्बा करते हैं, बेदिल ना हो, आप शिकस्ता ना हो, आप हिम्मत ना हारें। मैं आपको, मेरी अजीज बहनों जो फील्ड में जाने वाली है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है घर में, काम की जगह पर, सोसाइटी में आपके मसीही होने की वजह से, ईमानदार होने की वजह से, या आपकी किसी कमजोरी की वजह से आपको नफरत का निशाना बनाया जाए। सो इस सूरत हाल में
آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے خداوند کے سامنے اپنا دل کھولنا ہے. خداوند آپ کی ضرور سنیں گا، اور خداوند نے جس طرح سے لیا پر رحم کیا، فضل کیا، خداوند آپ پر بھی رحم اور فضل کرے گا. لازمی نہیں ہے کہ صرف اولاد کا معاملہ ہو، کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے، یا جسمانی خد و خال کی وجہ سے رد کیے جاتے رہے ہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی برکت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں. خداوند کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس پروموشن، سرفرازی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور جب خداوند ساری برکتیں دے دے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لیا کی طرح خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں، میں حیران ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کی شکر گزاری کا مرکز و محور ہے، کیونکہ اس نے خدا سے ان بچوں کو پایا ہے. دیکھیے 32ویں آیت میں وہ کیا کہتی ہے؟ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا. خداوند. اور جب شمعون پیدا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ خداوند نے سنا. خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا. روبن کی دفعہ، شمعون کی دفعہ اس نے کیا کہا؟ خداوند نے سنا. اور جب یہودا پیدا ہوا تو دیکھیے پھر خداوند اس کی شکر گزاری کا مرکز ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی. اور جب آشکار اور زبلون پیدا ہوتے ہیں تو آشکار کی دفعہ وہ کیا کہتی ہے؟ خدا نے میری اجرت مجھے دی. خدا نے میری اجرت مجھے دی. یہ یعقوب نہیں ہے جس نے مجھے اولاد دی، یہ کوئی اور اس کا سورس نہیں ہے اس آنر کا، اس بلیسنگ کا، بلکہ خدا ہے جس نے میری اجرت مجھے لوٹائی ہے. اور زبلون کی پیدائش پر وہ کیا کہتی ہے؟ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا. خدا نے مجھے اچھی نعمت، اچھی برکت مجھے جو ہے وہ عطا کی ہے. لیا کا رسپانس کیا ہے ان بچوں کی نعمت کو پا لینے کے بعد؟ خداوند کی شکر گزاری. آج کی صبح میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب خداوند آپ کی دل کی مرادوں کو پوری کر دے تو پھر آپ کا جو فطری رد عمل ہونا چاہیے، that should be the thanksgiving. When we are in need and we are rejected, we should come to God. We should open our heart in front of the God, and when God fulfill the desire of our heart, what should be our ultimate response? Thanksgiving. Leah thanked God. Every time when God blessed her with sons, we found her praising God, thanking God. اور یہی ہماری زندگی کا بھی وتیرہ ہونا چاہیے. ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے. لیکن آج میں یہ خیال شوہروں کے لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں. وہ اپنے گھر میں نظر انداز کی گئی. کیلون ایک بات اور کرتا ہے. نفرت کرنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ نفرت کرتا تھا. کبھی کبھی نفرت یہ نہیں ہوتی کہ نفرت کی جائے، کبھی کبھی محبت نہ کرنا بھی نفرت ہوتی ہے. جو محبت وہ راخل کے لیے رکھتا ہے، وہ محبت وہ لیا کے لیے نہیں رکھتا، اور یوں وہ انجانے میں ایک گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. آج جو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے کہ میں اور آپ کسی کی نفرت سے دوچار ہوں، کسی سے نفرت کریں. ہسبینڈ ہوتے ہوئے، کسی بھی کیپیسٹی میں ہوتے ہوئے ہمیں پیار اور محبت کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ
کہ وہ اپنا دل خداوند کے سامنے کھولے اور وہ خداوند کو قبول ہو جائے یا خداوند اسے قبول کر لے. اس لیے آئیے، کیونکہ خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں. اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم نفرت کرنے والے نہ بنیں. اس کو اپنے شوہر کی طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑا. آئیے ہم محبت کریں اور دیکھیں اس ساری کہانی میں خدا بھی تو پیچھے بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. دنیا والے نفرتیں بھی کرتے ہیں یا جو کچھ ان سے ہوتا ہے دنیا کے لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف دیکھ کر خدا کی قدرت کے کاموں کو ان سب طرح کے حالات میں بھی ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.